بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ، صاف صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں،
تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا۔ تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے۔ چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، اللہم بسمک اموت و احیا، ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، اب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں، کون کرے گا؟ یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بس۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے صاف۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، اب اس سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ، کونی فکانت، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق الفردوس الاعلی بیدہ۔ اللہ کو جاننا، میرا اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو۔ تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو۔ قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ ہے کون؟ اللہ۔ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا، خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں،
لیکن خدا کا نام اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے، یہ ایسا طاقتور لفظ۔ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وضعت فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفۃ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ ساری زمینیں، سارے ستارے سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے 50 اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو گھیرو باندھو، وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ڈال دو، 7 سمندر ڈال دو، 7 زمینیں ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سارے دریا ڈال دو، سارے جنگل ڈال دو، سارے صحرا ڈال دو، اور سارے میدان ڈال دو، سارے شہر ڈالو، سارے دیہات اس میں ڈالو، سارے گاؤں اس میں ڈالو، سارے پہاڑ اس میں رکھو، لوہا تانبا پیتل چاندی نکل سب اس کے اندر رکھو، پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، پھر 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں، ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو۔ اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، روشنی کراس نہیں کرتی ہے۔ جو 3%، صرف 3% جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ 97% میں اندھیرا ہے، 3% میں نظر آتا ہے، اس 3% کو یہاں سے شروع کرو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو 90 ارب سال لگیں گے۔ 90 ارب سال، بولو کتنے؟ 90 ارب سال۔ 3%، 97% کتنا بڑا ہوگا؟ اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو، پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے، پھر 5واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 6واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اس کے فرشتے، پھر کرسی اور اس کے فرشتے، پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جنت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے باغ پن کے ساتھ، اور اپنی رانائیوں کے ساتھ، اور اپنی بہاروں کے ساتھ، اور اپنے چشموں کے ساتھ، اور اپنے سمندروں کے ساتھ، اور اپنے خزانوں کے ساتھ، اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو بھی ڈال دو، پھر جہنم کی پھنکار کو اس کے شعلوں کے ساتھ، اس کے شراروں کے ساتھ، اس کے انگاروں کے ساتھ، اور اس کے سانپوں کے ساتھ، اور اس کے اژدہا کے ساتھ، اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو۔ ایک اللہ پیچھے ہو، باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ، جبریل بٹھاؤ، میکائیل بٹھاؤ، اسرافیل بٹھاؤ، ملک الموت بٹھاؤ، عرش کے فرشتے بٹھاؤ، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، 5ویں آسمان کے فرشتے، 6ٹھے آسمان کے فرشتے، 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر۔ میرا نبی کہتا ہے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا۔ اللہ کی ماننا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سارے نبیوں نے کیا، اب یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں، بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہمارا سودا لے لو سب سے بہترین ہے۔ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مارکیٹنگ مینیجر ہیں اپنے رب کے، اپنے نبی کے، کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں جنون صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا۔ اللہ پہلا علم ہے، اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے،
صرف نحو پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، پہلا علم ہے اللہ کو جاننا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا کا یہاں پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کے حساب سے واو آنا چاہیے، اللہ فا لے کے آ رہا ہے۔ فا لانے کا کیا مطلب ہے؟ فَاعْلَمْ، سب سے پہلے جانو، کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما۔ اللہ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ یکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، اللہ چیلنج کرتا ہے، زمین والو هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ آسمان والو بولو هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ بحر بر بولو هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ عرش فرش والے بولو بتاؤ هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ جبریل میکائیل بولو بتاؤ، اسرائیل اسرافیل بولو بتاؤ هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ مشرق والو بولو هل تعلم لہ سمیہ، مغرب والو بولو هل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو هل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو هل تعلم لہ سمیہ۔ بے جان اس کی زبان دو، بے جان کو اللہ زبان دے۔ اے ہوا کے جھونکو بولو بتاؤ هل تعلم لہ سمیہ، سمندر کی موجو بتاؤ هل تعلم لہ سمیہ، دریاؤں کی روانی بولو هل تعلم لہ سمیہ، پرندوں کی ڈاریں بولو بتاؤ هل تعلم لہ سمیہ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ احق من ذکر، احق من عبد، وادثر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك الا وجهه، كل ملك زائل الا ملكه، كل شيء هالك الا وجهه، او اے ہے شے كل شيء هالك۔ پھر اللہ کہتا ہے كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت۔ پھر اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک اللہ ہوگا۔ احق من ذکر، سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو۔ احق من عبد، سب سے اعلیٰ ہے جس کی بندگی کرو۔ احق من ابتغی، سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو، جس کی چاہت کرو، جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا، نہ سویا، نہ اونگھا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کروٹ بدلی، نہ پہلو بدلا، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر شے سے پاک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کو کیا رہا ادھر بیٹھو بیٹھو ادھر۔ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، نوجوان بیٹھے ہو، میرا خون گرم ہو گیا ہے، نوجوان بیٹھو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے۔ وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، اس کے جلوے، اس کے نظارے، اس کی قدرتیں، دائیں دیکھو تو اس کی قدرت، بائیں دیکھو تو اس کی قدرت۔ لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ۔ یہ جنت کی چابی ہے،
دیکھو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. سمجھو میری بات سنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا. تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا. چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا. اس لیے شکر کرو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا. اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں. میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے. کہ والضحیٰ مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی. یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے. واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی. واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا. واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں. فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہے ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں. انک بأعیننا انک بأعیننا انک بأعیننا، میری نظر تجھ سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں. میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے. تو حبیب ہے. آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے. تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے. اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جوڑے اتار دیے گئے، موسیٰ آئے اتر گئے، عیسیٰ آئے اتر گئے، نوح آئے پھٹی اتر گئی، داود آئے تختی اتر گئی، سلیمان آئے تختی اتر گئی، لوط آئے تختی اتر گئی، یحییٰ آئے تختی اتر گئی، شعیہ آئے تختی اتر گئی، ہارون آئے تختی اتر گئی، ہود آئے تختی اتر گئی، صالح آئے تختی اتر گئی، شعیب آئے تختی اتر گئی، اسماعیل آئے تختی اتر گئی، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، آتے گئے تختیاں اتروا کے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے. جب آیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو اللہ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا. ہاں اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو. اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا. میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و حوث کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو. اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. آجا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا. اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب. اما انا فحبیب اللہ.
صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا، بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں، اب تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھایا، فا یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے، فترضیٰ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو، پنجابی پنا چھوڑو، بلوچی پنا چھوڑو، سندھی پنا چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة إن حرصت غرور رأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير۔ موت آنی ہے، عش ما شئت یا حبیبی فإنك میت۔ میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی، 11 ہجری کی پابندی نہیں لگاتا، آپ کو آزادی ہے، جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنك میت، خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے، صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے۔ پھر آپ کی بادشاہی ہے، میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا میں آپ کی۔ آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا، میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے، کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا،
جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ چپ ہو جائیں گے. لا تسمعوا الا ہمسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ہمسا وعنت الوجوہ للحی القیوم ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. وہ دن وما ادراک ما القارعہ، وہ دن وما ادراک ما الحق الحق ما الحق وما ادراک ما الحق القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. ساری دنیا دیکھے کہ او ہو کاش ہم اس نبی کی مان، امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے، آج ہم بھی مزے میں ہوتے. چند ٹکوں پر بک گئے، چند مرلے زمین پر بک گئے، چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے، ایمان کو گٹر میں ڈال دیا، اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی. اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کی غلامی ہوگی اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے، دروازے بند ہوں گے. سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے. پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم. یہاں تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم. ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی. ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے. ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں. ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر لیتی ہے. تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی میں آ جا، محمدی بن کے آ جا. باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت والے دن رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو. یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گے. یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے. تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ. اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے. تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگا ہوا ہے. تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے. اوئی بری آیا دنیا. تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب. بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں. وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاما راستے کہیں ہور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا. پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں. آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں. یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے. عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں
میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے. کہا جی تو دسو جی تو ہف گئے ہیں ٹوٹور کے 1.25 لاکھ نبیوں کو جانا کوئی سوکھا کم. وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ ہاشمی عربی قرشی. یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی. اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے. اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو. مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق. اب آ جاؤ، پھر اب سارے آ گئے. یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو ساجبو کھولنا ہے، مہربانی کرو. آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو. یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا. اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.